اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو، ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے، ابھی کہاں پڑھیں، ایکچولی یہ وہ، ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد. جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا، تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. صحابہ کے دور میں یہ پتا پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو کپڑوں سے نہیں پتا چلتا تھا، کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے، کلچر تھا عرب کا، جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی، کپڑوں سے نہیں پتا چلتا، داڑھی سے بھی نہیں پتا چلتا تھا، کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے. پتا چلتا تھا نماز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو کچھ نے مان لیا، کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے کسی علاقے کے قریب، رات کو پڑاؤ ڈالتے اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر نظر آ رہے اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر، اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اب وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں، وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی، اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی. نہ 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 بھائی، نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو، نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو نہیں، ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا. آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں. نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا شاٹ. خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے. جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا، بچے کا مسئلہ تھا، ایکچولی اس لیے نماز کیا ہو گئی، بولو قضا ہو گئی. میں کہاں پڑھتی بھائی؟ آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی، مسجد کے اندر، چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی، چرچ کے باہر نہیں. اس امت کی یہ فضیلت ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا. قضا ہو رہی ہے وہی مصلی بچھاؤ، مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو، یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں، مٹی میں پڑھو، روڈ پہ پڑھو، سڑک پہ پڑھو. وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا ہے یہاں پہ. ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو. جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا، شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو. حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے، ایک تالاب آیا، اس سے وضو کرنے لگے تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی، بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا اب ہمو ما ابہم اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے. تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو، چھپا دو اس کو، جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے. اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی، کتے نے منہ ڈالا ہے، کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے، اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا، اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے. کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو، ٹینشن دیتا ہے وہ. اب کتے نے منہ ڈالا تو دوسرا تالاب تلاش کرو نا. تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے، تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے، کہیں بھی نہیں مل رہا، پھر تیمم جائز ہوتا ہے. اب بیٹھو. حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو، کیا رکھو، چھپا کے رکھو، وضو کرو اور نکلو آگے سے. میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھئی نہیں، میں بھی وہاں ہی نہیں کہتا، یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عورت ہو مرد ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز
پڑھنی پڑے گی. ایک بات سوچ لیا کریں, اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا. وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی جنگ کے دوران. بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں, تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے, فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, با جماعت ہے, صفیں بنیں گی, امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز, ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا, سارے نمازی شہید ہو جائیں گے, یا آگے دشمن پہ کون ہوگا, تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا, لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا, ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانا, کوئی بات نہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو, گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا پیدل پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں, تو دے کیوں رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو. کیا ہو گیا بھائی, بتاؤ یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں, وہ تو غلط ہو جائے گا, پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں. بھئی آدھے امام کے پیچھے, آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری, اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی, آپ تو بچ گئے, لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہے ہمیں, ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا. یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں, عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, عصر قضا کر لیتے ہیں, مغرب کے ٹائم پہ مغرب قضا کر لیتے ہیں, عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخفل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھے, ایکچولی یہ وہ, ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں, تو اب میں وکٹ کیپر تھا, بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا. جب وکٹ کیپر ہوتا اس وقت ٹینشن ہوتی ہے, اب نماز کا ٹائم ہو جاتا, میں کہتا ٹاٹا میں کہاں جا رہا ہوں, اور ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی کہ بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ کیپنگ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے تو میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو. تو مجھے وہ یاد ہے, وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قضا پڑھ لینا نا. کیا پڑھ لینا, قضا پڑھ لینا. تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, کرکٹ میں کہاں سے معاف.
تو مجھے وہ یاد ہے بڑی آزمائش ہوتی تھی. شاید ایک دو نیکی اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, ورنہ ہمارے اعمال تو ہمیں پتا ہے نا, وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. دو چار اچھے اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتا ہے. تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا, پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی, بھائی کیا ہوا بھائی, یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار, ایک کام کرو. وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا پن اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, عصر میں. مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, تو ہم جا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم, پھر ہم آ جاتے تھے. انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا, پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا, ہماری جب میٹنگز ہوتی تھیں, اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے الحمدللہ, اللہ کا بڑا, کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق پلیئر تھے, وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے کم عمر بہت تھے. ہمارا جو مقابلہ, ہم 17 سال کے, 16 سال کے, 15 سال کے لونڈے لپاڑے, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا 35 سال کے کھلاڑیوں سے. تو ظاہر ہے پٹنا ہم نہیں تھا, وہ پرانے کھیڑو نا, نیو وائٹ, ابھی تک یاد ہے مجھے, وہ ہماری ایک مقابلے میں ٹیم آتی تھی, تو ہم تھے چھوٹے. ہماری ٹیم میں 4-5 بزرگ تھے جو ہم کو لیڈ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار سا ہے, ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے, واپس آ کے ٹوپی جیب میں رکھی اور فیلڈنگ شروع کر دی. اب میں جاتا بھی اوپنر جاتا تھا, اور لپیٹ کے نا 5-6 چوکے چھکے لگ گئے تو پورا رخ ہو گیا, آؤٹ ہو گئے تو باہر ہو گئے. تو اوپنر. تو اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی نا, جو منتھلی میٹنگز, ٹیم ہار کیوں رہی ہے, زیادہ تر تو اسی پہ ہوتی تھی. اس پہ نہیں ہوتی تھی جو ہم اتنی اچھی پروگریس ہم نے کی ہے تو مزید اگلے میچ میں اور اچھا کیسے بھی, کہتی ہیں ہارے کیوں ہم. اس کا اصل جواب یہ تھا, تمہارا جو مقابلہ ہو رہا ہے بھائی وہ پرانے کھیڑو ہیں, ہمیں بھی ٹائم لگے گا, 10-15 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. اصل تو یہ تھا. تو اب کیا ہے کہ جب بیٹھتے تو چائے بسکٹ کا دور چلتا, پھر آخر میں دعا میں کراتا تھا, اے اللہ ہماری اس ٹیم کو انسان کا بچہ بنا دے, جتوا دے کسی طریقے سے. تو یہ پھر مجھ سے دعا کرواتے تھے. یہ شکر ہے دم درود نہیں شروع کروائے انہوں نے. تو اچھا, دوسرا کام میں یہ نہیں کرتا تھا, جوا نہیں لگاتا تھا میں. ٹیموں میں جوئے بھی ہوتے ہیں نا, 2 ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں, میچ کھیلتی ہیں, جو جیتا اس کے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا یہ میں جوئے میں حصہ نہیں ڈالوں گا. یہ بھی ایک ان کے لیے میں ٹینشن بن گیا تھا کہ یار سب ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں, یہ پتہ نہیں الگ ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی جوا تو ہم نہیں لگا سکتے نا, ٹیم میں کھیلیں گے ضرور لیکن پیسہ نہیں لگاؤں گا میں, نہ لوں گا نہ دوں گا. تو اس کی وجہ سے کچھ ٹینشنیں آئی ہوئی تھی ہماری ٹیم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی نا, شاید اس وجہ سے رہ گئی تھی, ورنہ شاید کچھ میچ ہم جیتے بھی. تو خیر, تو بھائی جو اللہ کی حدود ہے نا, اللہ کی حدود, ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے. آپ میچ کھیل کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ میچ کی وجہ سے نماز قضا بولو نا نہیں کر سکتے. جو لڑکے بہت سارے بھی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ جوا نہیں کھیل سکتے. آپ کو اللہ کی حدود کا خیال کرنا پڑے گا. دیکھو ہم مسلم ہیں, انگریز غیر مسلم ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آزاد ہیں. وہ تو میچ سے پہلے شراب بھی پی سکتے ہیں کہ یار ٹینشن ہو رہی ہے تھوڑا 2 گھونٹ لے لو. ہماری ٹیم کو اگر لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں, اور کیپٹن آ کے کہے کہ اس ہارنے کے لیے ضروری ہے کہ چرس کے ایک ٹیکا سب قوم کو لگائے تاکہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں وہ, تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاکستان کو جتوانے کے لیے ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, آئندہ اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے, لیکن چرس کے ٹیکے بولو نہیں لگا. وہ کہیں یار وہ ان کی انگلینڈ کی ٹیم نے لگائے تھے, انڈیا کی ٹیم نے لگائے تھے, فلاں ٹیم نے لگائے تھے, دیکھو ورلڈ کپ جیت گئے, ہم نہیں لگا رہے. ہم کہیں گے یار آخرت پہلے, یہ آخرت کے کپ میں کیا ہوں گے, ہار جائیں گے. آخرت پہلے ہے, دنیا کیا ہے, بول لو نا کیا ہو گیا, دنیا بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا, محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے, تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ
4 रकत फर्ज पढ़ रहा हूं, 2 रकत फर्ज पढ़ रहा हूं, ये नीयत लगव है। आप फजर के 2 फर्ज पढ़ रहे हैं और आप नीयत ये करें मैं 4 पढ़ रहा हूं, तो भी फजर के 2 ही होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पहले से 2 रकत मुतय्यन है। आपके 4 कहने से वो फर्क नहीं पड़ेगा। जोहर में आपने ये नीयत कर ली कि मैं जोहर की 2 रकत पढ़ रहा हूं, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि जोहर की 4 रकत होती हैं, 2 होती नहीं है। सफर में आपने 2 पढ़नी है, अगर आपने ये नियत कर ली मैं 4 पढ़ रहा हूं, तो भी 2 ही पढ़नी पड़ेंगी और नमाज हो जाएगी, क्योंकि सफर में अल्लाह की तरफ से 2 मुतय्यन है। तो सिर्फ इतनी नियत करनी है कि जोहर है या असर है, क्योंकि जोहर में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप पिछली कोई कज़ा पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि सुन्नत पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि फर्ज पढ़ लें। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास, तो इनमें से एक को आपने खुद मुतय्यन करना है कि फर्ज पढ़ रहा हूं या सुन्नतें। नंबर 2, जोहर पढ़ रहा हूं या पिछली कोई कज़ा पढ़ रहा हूं। तो जब आपने ये नियत कर ली कि नहीं जी जोहर है, तो 4 रकतें 2 रकतें ये लगव काम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतनी नियत कि जोहर है और फर्ज है, बस। यानी फर्ज से मेरी मुराद कि जोहर है, आज की जोहर है, ये भी जरूरी नहीं कि फर्ज है, क्योंकि जोहर तो है ही फर्ज, तो सुन्नत नहीं है। सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नियत हो कि ये जोहर में सुन्नत पढ़ रहा हूं मैं, फर्ज नहीं पढ़ रहा, तो बस इतना, ये इतनी काफी है। आजकल नियतों में बहुत ज्यादा गुलू होने लगा है। नमाज पढ़ने और ना पढ़ने वाले की कब्र कैसी होगी? अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कल कब्र में हमारा क्या हाल होगा, और अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा कब्र में क्या हाल होगा? दोबारा वही हाल, 2 दफा कब्र में हाल पूछना चाह रहे हैं आप। इस्माइल साहब इंडिया से। अच्छा, अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा? नहीं पढ़ेंगे तो चित्रौल लगेंगे आपके, पढ़ेंगे तो कब्र कुशादा हो जाएगी आपके लिए, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होगी और सुकून होगा। ये तो हिसाब किताब होगा ना, जिसमें सबसे पहले है ही नमाज, तो उसमें नमाज ही में पूरे नहीं उतरे तो कब्र के अजाब तो हदीस में है, आग का अजाब है, कुरान में आता है ना, फिरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क किया और आग में दाखिल कर दिया उसको। अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व आशिया, सुबह शाम आग में जलाया जाता है। तो कुरान से पता चलता है कि कब्र में भी आग का अजाब होता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। इस आयत में अल्लाह ने कामयाब होने की 4 शर्तें बयान की हैं। हम में से हर शख्स चाहता है ना कामयाब होना, तो अल्लाह ने कितनी शर्तें बयान की हैं? 4। सबसे पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? आखिरत। इंसान तहज्जुद गुजार हो, अल्लाह की राह में जिहाद करे, तबलीग करे, अगर नीयत अल्लाह की रजा नहीं है तो वो अमल मकबूल नहीं। कितना ही बज़ाहिर हदीस में आता है वो शहीद जहन्नम में डाल दिया जाएगा जो लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह की राह में लड़ाओ। दूसरी शर्त अल्लाह ने क्या बयान की है? वसआ, सिर्फ नीयत काफी नहीं है, बल्कि क्या करे? कोशिश। बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे हुए, मेरी नीयत है मैं सदका खैरात करूंगा, सदका करने की कोशिश नहीं करता। मेरी नीयत है मैं रिश्तेदारी को जोड़ूंगा, जोड़ने की कोशिश नहीं करता। मेरी नीयत है मैं जिहाद करूंगा, तैयारी नहीं करता, कोशिश नहीं करता, नीयत नहीं करता। नीयत से मुराद अमल की नीयत। मेरी नीयत है जी मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, मगर खिदमत की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह ने कामयाबी की दूसरी शर्त क्या बयान की है? वसआ, कोशिश भी, बोले ना भाई, करनी है। तीसरी शर्त वसआ लहा सअयहा, कोशिश आखिरत वाली, अख्पल तरीके से कोशिश। बोलो भाई, अख्पल तो समझते हैं ना, अख्पल कोशिश नहीं चलेगी। अब देखो फजर की 2 रकतें हैं ना, अगर मैं कहूं कि यार एक और मिला लो साथ में, 3 पढ़ लो, भाई मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा ना कि नबी इमाम ने 3 पढ़ाई, पब्लिक पकड़ लेगी इमाम को, भाई इमाम साहब आपसे भूले से ऐसे हुआ है। इमाम साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, भूले से नहीं, मैंने जानकर पढ़ी है 3 रकतें। क्यों भाई इमाम साहब जानकर क्यों पढ़ी? भाई मैंने इसलिए पढ़ी है कि 2 सजदे पहली रकत में, 2 दूसरे में, 2 अगर गरीबी में लगा दो तो क्या जा रहा है भाई? 4 तो अल्लाह की तरफ से फर्ज हैं, 2 हमारी तरफ से क्या हो गए? गरीबी हो गए।
اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے, ٹائم زیادہ لگ گیا ہے, تو کل نہیں کروں گا میں, چلو کل سے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھاؤں گا. آپ چھوڑ دو گے امام کو؟ بولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز. بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, دوسرا امام لاؤ بھائی. اب وہ دلیل میں یہ دینا شروع کر دے کہ منع دکھاؤ, کہاں تیسری رکعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کہاں نبی صلی اللہ, اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم تو 4 کے 6 سجدے کر رہے ہیں. نبی نے تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. اور سجدہ تو رکن اعظم ہے. تو بھائی نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی حدیث دکھاؤ. جتنے مرضی دلائل کے زمین آسمان کے قلابے ملا دے, میرا خیال ہے کوئی گوار سے گوار دیہاتی 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. بھائی نبی نے جب 2 پڑھے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں, عبادت توقیفی ہوتی ہے, اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا. یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب ہماری خاندانی رسومات اور ہماری بدعتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف, تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہاں ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضو کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور طواف میں عجیب عجیب دعائیں مشہور ہیں, طواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. تو نا جب بھی کوئی انسان ایک بدعت پر عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس سے سنت چھین لیتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بدعتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے نا تو ان کو وہ والی چیز میں مزہ نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وسعى لها سعيها, آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے, ثواب ملے گا؟ بتاؤ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے. لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا, مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے. تو اور میت ہوئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا, میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے, بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے, جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہے. یہ 3 دن ویسے ہی تعزیت, اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا. میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا, ذرا دعا کر دیں. میں نے کہا دل سے دعائیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو ترقیاں. اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا بس یہ ہو گئی ہے, بس اتنا کافی ہے. نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا ہو گئی نا دعا, دل سے دعا مانگی. تو کہہ رہے آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں, یہ ضروری سمجھ لیا ہے. کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا, کچھ ان کو ٹینشن نہ دو. نہیں بھائی, پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا, ہاتھ اٹھائے, ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی, کھانا تھا, کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے, کوئی ان کا افتتاح تھا, پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں, یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے. پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے, اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں. تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے ہو؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں,
कितने आराम से इंसान हंसता खेलता दुनिया से जाता है और कोई कुरान ख्वानियाँ नहीं होती उसके लिए, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं होते। मा ताअल ईमान मा कद्दर अल्लाह, अरबों की जबान पे दो जुमले होते हैं, मा कद्दर अल्लाह, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया, मा ताअल ईमान, खुशी की बात है ईमान पर गया, दुआ करते रहते हैं बैठ के उसके लिए। तो ईमान के बगैर कोई नेकी मकबूल नहीं है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं ये इतने बड़े बड़े साइंसदान थे, इन्होंने इंसानियत की इतनी खिदमत की है और आप कहते हो ये जन्नत में नहीं जाएंगे, तो इनको कोई आखिरत में बदला नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों है भाई? इस्लाम ऐसा सख्त नजरिया क्यों सिखाता है? मैं उनसे कहता हूं देखो, इन बड़े बड़े साइंसदानों ने आपकी खिदमत की, जिसकी वजह से आपको इनसे इतनी मोहब्बत कि आपको इनका जन्नत में ना जाना और जहन्नम में जाना बुरा लग रहा है। तो जिस अल्लाह ने इन पर इतने एहसानात किए, तो उस अल्लाह से इनको ताल्लुक क्यों नहीं था? आपको इनके एडिसन ने बल्ब इजाद कर लिया, एक बल्ब दिया है उसने। अब हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा चाहते हैं जहन्नम में ना जाए, हम भी यही चाहते हैं ना जाए, तो भाई अगर ना जाए तो हमें क्या होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि नहीं, अगर उस तक इस्लाम की दावत पहुंची थी, अकीदा तौहीद उस तक पहुंचा और उसने अकीदा तौहीद पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह नहीं माफ करेगा, यह कुरान का फैसला है। अब हमारे जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना, उनको बड़े इश्कालात होते हैं, और इतनी इंसानियत की खिदमत की, बल्ब बना के चला गया। वो बल्ब क्या क्या कर रहा है आप देखो, वो बल्ब जनाब रोशनी का काम भी कर रहा है, बेकरी के केकों को भी क्या कर रहा है, ताजा रख रहा है ना। पता नहीं लगते हैं, पहले तो वो केक को गर्म करने के लिए बल्ब लगाया करते थे। तो कितनी खिदमत करके चला गया वो, और ये मुसलमान लोग कहते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो भाई उसने एक बल्ब देकर आप पर एहसान किया और आपको उसका जन्नत में, उसका जहन्नम में जाते हुए तरस आ रहा है, क्योंकि आपका मोहसिन है। तो जिस खुदा ने सूरज दिया, चांद दिए, जिस खुदा ने एडिसन को पैदा किया, जिस खुदा ने इतने बड़े बड़े इन्ना लकुम फिल अनामिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कुरान कहता है सूखा चारा हम इन जानवरों को खिलाते हैं, सूखे चारे को तुम रगड़ के देखो तेल का एक कतरा नहीं निकलेगा, लेकिन इस जानवर को खिलाते कैसा चिकना गाढ़ा दूध उस सूखी घास से अल्लाह निकाल के दिखाता है। और उस खालिसन फरमाया कि ना उसमें गोबर की बदबू ना खून की बदबू, एक ही फैक्ट्री में उस चारे से गोबर भी बन रहा है, खून भी बन रहा है, दूध भी बन रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री में जहां दूध तैयार हो रहा है ना गोबर की बदबू आती है ना खून की रंगत, खालिसन, ये उसका कलर देखो और मजा देखो, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। बताओ दूध की इजाद अजीब, ज्यादा अजीब है या बल्ब की इजाद? दूध की इजाद बल्ब से कई गुना ज्यादा अजीब। और ये दूध अगर हमें पीने को न मिले, इन बल्बों को हम खुद टेंशन में आके अपने हाथों से तोड़ के खत्म कर देंगे। किस कदर बड़ी नेमत जिस खुदा ने, और ये एक नहीं है, व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान कहता है अगर एडिसन की नेमतों को गिनोगे 4-6 से ज्यादा उसकी चीजें नहीं मिलेंगी, और वो भी अल्लाह की देन होगी। अल्लाह ने उसकी खोपड़ी में डाला होगा कि तू ये बना दे, खुद से नहीं जाता कुछ किसी का दिमाग। और जब अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना शुरू करोगे, ला तुहसूहा, तुम क़यामत आ जाएगी उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो उस खुदा से जब तक आपको मोहब्बत नहीं होगी, उस खुदा के अहकाम का इल्तिजाम नहीं करोगे, तो जन्नत मेरे भाई अल्लाह ने बनाई है। जिस खुदा ने जन्नत बनाई है वो अपने पर्चे में पास होने वालों को उस जन्नत में दाखिल करेगा, उसका अपना मयार है। जन्नत का हमारा अख्पल मयार नहीं चलेगा, उसका अपना मयार है, उस मयार पे पूरा उतरना पड़ेगा। उस साइंसदानों की थोड़ी है जन्नत जो हम कहें कि जी साइंसदानों ने बनाई है। जिस खुदा ने बनाई है वो कह रहे मेरा मयार पे चलो। एक छोटी सी बात करके अपने बयान को खत्म करता हूं। देखो, आप घर से बाहर बहुत अच्छे हैं दोस्तों में, बाप आपको अच्छा जब कहेगा जब आप बाप के साथ अच्छे हो, दोस्त आपको अच्छा जब कहेगा जब आप दोस्त के साथ अच्छे हो। अच्छाई और बुराई का जो मयार है वो हर एक का दूसरों से मुख्तलिफ है। बीवी आपको अच्छा जब कहेगी जब आप, जो बीवियां मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, जो खवातीन यानी लोगों की जो बीवियां, आप क्या पता नहीं कितनी बीवियां मौलवी साहब ने रखी हुई हैं, तो लोगों की बात कर रहा हूं कि औरत उस शौहर को अच्छा कहेगी जो पूरी तवज्जो किसको दे, बीवी को, लेकिन सास उस शौहर को अच्छा, उस बेटे को अच्छा कहेगी जो पूरी तवज्जो किसको दे, मां को। तो मेरे भाई हमारे हाथ में अगर जन्नत होती तो फिर हमारे मयारात दूसरों से
मुख्तलिफ, हर शख्स का अपना मैयार। जन्नत चूंकि अल्लाह ने बनाई है, लिहाजा मैयार भी किसने रखा है? अल्लाह ने। अल्लाह कहता है जो सबसे पहले मेरे साथ मुखलिस होगा उसको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये अल्लाह का मैयार है। तो अल्लाह ने 4 शर्तें बयान की, याद रहेंगी? नीयत अच्छी हो, नंबर 2 कोशिश भी करे, नंबर 3 उस कोशिश में बिदअतों को शामिल ना होने दे, और नंबर 4 अकीदा भी उसका सही हो। ये 4 कोशिश होगी तो अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, इनकी कोशिश का सिर्फ बदला नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा बदला मिलेगा। मशकूरा का ये मतलब है, सिर्फ बदला नहीं बल्कि जितना करोगे कम से कम 10 गुना, और उससे ज्यादा अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा। तो अल्लाह से दुआ है जो बातें अल्लाह ने कहलवाई उसमें जो कमी कोताही हुई अल्लाह माफ फरमाए। वो थोड़ा सा मैं टॉपिक आपके सामने बयान कर दूं, वो मैं जहां जाता हूं वो दावत में पहुंचाता हूं। लोग मुझे कहते हैं आप हर महफिल में 4 शादियों का जिक्र क्यों करते हो? मैं कहता हूं इसलिए कि दीगर हजरात किसी महफिल में इसका तस्करा नहीं कर रहे, ठीक है, तो मजबूरन कर रहा हूं मैं। जब दीगर हजरात बहुत ज्यादा तस्करा अपने बयानात में शुरू कर देंगे तो फिर हम ये तस्करा, क्या ख्याल है भाई, हम छोड़ देंगे। अब सवाल पैदा होता है दीगर हजरात ये तस्करा क्यों नहीं कर रहे? भाई इस तस्करा करने के लिए पहले उनको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे इतना अच्छा काम है तो खुद क्यों नहीं कर रहे भाई? तो ये टेंशन ऐसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। वो एक हमारे वालिद साहब एक नसीहत किया करते थे कि जब भी कोई शख्स आए ना और कहे कि इतना पैसा मुझे दो, मैं कारोबार में लगा के इतना प्रॉफिट दूंगा, तो आप उससे बोलो जब तेरा इतना अच्छा कारोबार है तो मेरे से जो पैसा लेना था वो भी अपना ही क्यों नहीं लगा देता उसमें? या तो है नहीं ना उसके पास। अब है नहीं तो तुझे कारोबार का तजर्बा कहां से हुआ? तजर्बे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। और अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझसे क्यों ले रहा है? तो वाकई ये जो आदमी पैसे लेने के लिए आता है ना वो इतना अच्छा बन के आएगा लेने से पहले। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि इस जमाने में जो किसी को कर्जा दे वो बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। अब उस वक्त मेरी समझ में ये बात आती नहीं थी कि जो दे वो बेवकूफ तो समझ में आता है, कर्जा दे या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे तो जो दे वो तो बेवकूफ समझ में आता है, जो लेके वापस कर दे वो तो फर्ज है शरीयत में भाई वो तो वापस करना, तो वो बेवकूफ क्यों? उससे भी बड़ा। तो अब तजर्बे के बाद जब हमारे पैसे डूबे हैं ना, समझ में आया कि असल में वो उससे बड़ा बेवकूफ इसलिए कि उसको पता था अगर मैं वापस नहीं करूंगा तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी वापस कर रहा है। तो इतना नेक आजकल कोई नहीं होता कि अल्लाह की वजह से वापस करे, वो हमाकत की वजह से वापस, वो समझ रहे ये मेरा कुछ बिगाड़ देगा। वो ये समझ रहे कि ये मुझसे पैसे अदालत के जरिए पुलिस के जरिए निकलवा लेगा, तो ये बेवकूफ है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। अल्लाह के खौफ से दे दे तो वो तो मार्केट में बहुत थोड़े से लोग हैं ना, तो मिसाल तो उनकी दी जाती है जो अक्सरियत होती है। तो मैं इसलिए मेरे भाई इसका तस्करा करता हूं। मेरे चंद सवालात हैं जिनका आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब दूसरी शादी कर रहा था ना, मुझे बहुत लोगों ने रोका, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो आके मुझसे बहस करते और खुद इरादा करके चले जाते। मैं उनसे चंद सवाल पढ़ता, तो मैं आपसे भी चंद सवाल करता हूं। देखो, हम ये फर्ज कर लेते हैं लड़के और लड़की बराबर मिकदार में पैदा होते हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि ये बराबर रेशो है, हकीकत में ये रेशो बराबर, लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों से ज्यादा। इसकी टेक्निकल दलील दूंगा मैं, ज्यादा आपको शुमारियात और हिसाबियात और कैलकुलेटर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। देखो, हमारे यहां फैमिली प्लानिंग का बड़ा रिवाज बढ़ रहा है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है 2 बच्चे ही अच्छे। अब आप मुझे बताओ, जिसके 2 बच्चों में एक बेटा हो गया वो तो 2 के बाद बंद करा देगा, जिसके बेटा नहीं हुआ वो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये लाजमी हिस्सा है। जिन मुल्कों में फैमिली प्लानिंग पर अमल हुआ है ना, वहां लड़कियों का रेशो लड़कों से बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर हो इसलिए नहीं रहा कि वो लड़की को पैदा होने से पहले ही मां के पेट में कत्ल कर देते, जिनमें इंडिया और चाइना सरे फहरिस्त है। अब हम तो ये कत्ल कर नहीं सकते। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि पैदा होने के बाद जिंदा दफन करना और मां के पेट में मार देना, ये जुर्म में दोनों चीजें बराबर हैं, ये कत्ले नफ्स है। तो उन्होंने तो इसका ये हल तलाश किया, भाई मियां बीवी अल्ट्रासाउंड करते हैं कि भाई लड़का है तो आने दो,
ایک لڑکی بھی آنے دو, اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو مار دو پیٹ میں. وہ تو یہ کرتے ہیں, اور اس پہ بڑے قانون بھی بن رہے ہیں, وہاں کی حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اس پہ پابندی لگائی جائے, لیکن قانون سے ہر چیز تھوڑی حل ہوتی ہے. اب جس معاشرے میں, مجھے ایک بات بتائیے, فیملی پلاننگ, خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہو تو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو لازماً بڑھے گا. بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہوں گی, بیٹی کی لالچ میں 6 بیٹے نہیں ہوتے. یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تبھی ہمیں یاد ہے بچپن میں حکومت نے بورڈ لگائے ہوتے تھے کہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے, بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں. یہ بورڈ لکھے ہوتے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا یہ جو گروتھ ریشو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے. جب نیچرل ہوتا ہے تو کسی کے 6 بیٹے ہو گئے تو دوسرے کے 6 بیٹیاں ہو گئیں. اب جب یہ نیچرل نہیں رہا ہے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہو گیا, بڑھ گیا. تو اب آپ بتاؤ پیدائش میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دوسری بات, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچپن میں لڑکوں میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے بیماریوں کے خلاف مدافعت وہ کم ہوتی ہے, لڑکیوں میں زیادہ. بچپن کی جو موتیں ہیں ان میں لڑکوں میں موت کا گروتھ ریشو لڑکیوں سے, بچیوں سے, بالغ ہونے کے بعد نہیں, بچپن میں لڑکوں کا مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیماریوں سے. حتیٰ کہ جو کورونا آیا ہے نا, کورونا, اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوئی ہیں, عورتوں کی کم ہوئی ہیں. خواتین کو اللہ نے یہ جو نزلہ زکام اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نا ان میں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت. تو بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ. اب جو لڑکے لڑکیوں سے شادی کے لیے پیدا ہوئے تھے, پہلی بات تو پیدا ہی کم ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ میں اویلیبل پورے ہیں ہی نہیں. جو مارکیٹ میں آئے تھے وہ بھی بہت سے انا للہ ہو کے چلے گئے. اب جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغت کے بعد بیماریوں سے موت کا ریشو دونوں میں برابر ہے. بلوغت کے بعد پھر وہ ریزسٹنٹ پاور لڑکے میں پیدا ہو جاتی ہے, لیکن حادثوں سے جو موت کا ریشو وہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ. آگ لگی فیکٹری میں, اتنے مزدور جل گئے. کون جلتا ہے؟ لڑکیاں جلتی ہیں, آدمی جلتے ہیں. چھت گری فیکٹری کی, کون مرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ بائکوں پہ کون مرتا ہے؟ جنگوں میں کون مرتا ہے؟ دہشت گردی میں کون مرتا ہے بھائی؟ مرد مرتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو مرد لڑکیوں سے نکاح کے قابل تھے وہ مارکیٹ سے مزید شارٹ ان حادثوں کے نتیجے میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو تھوڑے سے آپ جیسے نیک لوگ بچے ہیں اب جو تھوڑے سے مارکیٹ میں رہ گئے ہیں, ان تھوڑے سو میں ہوتا کیا ہے کہ سارے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. دیکھو لڑکی میں نکاح کا قابل ہونا کوئی وصف نہیں ہے, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, ذمہ دار مرد ہوتا ہے, عورت گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہے. تو سربراہ میں کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, کماتا ہو, جاب کرتا ہو, بزنس ہو. کھلانا کس نے ہے؟ مرد نے کھلانا ہے نا. لڑکیوں میں تو نہیں, نہ کھلائیں, نہیں جاب کر رہی, جاب لیس ہو, ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہو, وہ نکاح کے قابل ہے یا نہیں؟ بلکہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں تمہیں پڑھی لکھی چاہیے ہی نہیں, وہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ سارے مرد کیا جاب پر ہوتے ہیں یا بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں؟ بہت سے روڈے ناپتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جن میں استطاعت نہیں ہے, کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جیبیں خالی پڑی ہوئی ہیں بیچارے کی, اور غربت کی وجہ سے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار, رشتہ نہیں دیتا کوئی. تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں عورت کا کمارہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. کوئی ایک عرب عالم آئے بیت المکرم میں, ان کو کسی نے پرچی دے دی کہ بیٹیاں ہیں دعا کریں ان کی شادی ہو جائے. تو عرب حیران ہو گئے, یار بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ بیٹوں کی شادی کی دعاؤں کی پرچیاں تو آئی تھی ان کے پاس, بیٹیوں کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی. تو جاب لیس ہوتے ہیں بہت سارے, تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو رہ گئے ہیں نا وہ اس زمانے میں سارے وقت پہ نکاح کرتے
काबिल हैं, कर नहीं रहे हैं, जिना की तरफ, अय्याशियों की तरफ गए हुए हैं। नशे का रेशो लड़कियों में नहीं है, बहुत कम है लड़कों में। आप अपनी बहन बेटी किसी शराबी, किसी चरसी, किसी हीरोइनची को नहीं दे सकते। ये हीरोइन, शराब और चर्स के नशे की लानत, इसका रेशो लड़कियों की निस्बत लड़कों में कई गुना ज्यादा है। तो अब निकाह के काबिल मर्द मार्केट से मजीद शार्ट हुए कि नहीं हुए? क्या ख्याल है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये जो शार्ट हो गए ना, इनमें भी बहुत से, अच्छा जो काबिल रह गए वो मैंने एक बताया वो करते भी नहीं है, कहते हैं जिना करो, शराब, इधर उधर अय्याशी में लगते हैं। यानी वो नशे में तो नहीं होते लेकिन अय्याशी में होते हैं। फिर जो मजीद थोड़े से लोग रह गए, इनमें सारे यहां शादी नहीं करते, यूरोप में जाके गोरियों से, जैपनीज से, चाइनीज से भी निकाह करते हैं, अपनी कौम की औरतों को वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपके लिए यह मुमकिन नहीं है कि आप अपनी बहन बेटी की शादी किसी अंग्रेज से करो, वो इसका इम्कान ही नहीं है ना, वो मैच चलेगा ही नहीं है रिश्ता। तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से रह गए कि नहीं रह गए? तो इन थोड़े से आदमी को कहता हूं, जो मैं और आप 8-10 आदमी बचे हैं, अगर हम कैलकुलेशन करें ना, मैं हो गया, आप 4 हो गए, यही हो गए। यही इन जैसे जो ना शराब पीते हैं, जो कमा भी रहे हैं, जो अदल भी कर सकते हैं, तो ये अगर एक बीवी कर रखेंगे, इसका मतलब वो कौम की बाकी औरतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और कल अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बहुत बड़े पैमाने पर कौम के जो मर्द दूसरी शादी नहीं कर रहे, जो मसाइल दूसरी लड़कियों को है, इनकी बेटियों को भी उन्हीं मसाइल से गुजरना पड़ेगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? एक साहब ने मुझे बताया कि मैं, बड़े मालदार आदमी, मुझे उन्होंने कहा कि यार मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, वजीर की बेटी से उन्होंने पहली शादी की हुई थी। तो भी बड़े आदमी, समझ न जाए, उनके ससुर पकड़े जाएंगे। वो वजीर की बेटियों से तो बहुत लोगों ने की हुई है, बाज दफा पकड़े जाते हैं बयान सुन के, वो ये तो तेरी बात हो रही है। तो लेकिन वजीर की बेटियां बहुत हैं, उनको क्या पता। तो किसी वजीर जो है ना, उसकी बेटी से उन्होंने शादी की है, मालदार बहुत है वो बंदा। मेरे पास आया कि एक तलाक याफ्ता खातून है, उसका एक बेटा भी है, मुझे पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो भाई। कह रहे मुझे तो मार देंगे जान से, यानी अगर पता चल गया। मैंने कहा देखो, छुप के शादी करना अच्छा काम नहीं है, लेकिन हजरत उमर से पहले, इस्लाम लाने से पहले सहाबा छुप के नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हालांकि नमाज कोई माज़अल्लाह बुरा काम है जो छुप के कर रहे थे। मैंने जब दूसरी शादी की ना, तो मैंने तो सबको बताया हुआ था, लेकिन ऐन निकाह के मौके पे नहीं बताया। मुझे पता था पकड़ा जाऊंगा पिट पिटा के, सारा सेटअप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो ही नहीं सकती। तो मेरे जो ससुर, अब तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा देखें, निकाह के वक्त 4-6 गवाह लेकर आऊंगा, इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। बाद में मैं भांडा फोड़ दूंगा, हो गई है, छुपाऊंगा नहीं मैं, उस वक्त नहीं पता चलने दूंगा। कहने यार बेटा, ये तो हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं जो हम छुप के करें। मैंने कहा देखें, हजरत उमर से पहले जो छुप के नमाजें होती थीं, तो क्या वो गुनाह कर रहे थे? वो तो गुनाह नहीं कर रहे थे, लेकिन लोग इस अमल को क्या समझ रहे थे? गुनाह। तो मैंने कहा हम गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन पूरी पब्लिक इसको क्या समझ रही है? गुनाह समझ रही है। वो मारेगी पकड़ के बदनामी अलग हो, कुछ भी नहीं होगा। वो बेचारे फिर क्या, नहीं भाई, मैंने कहा ठीक है, नहीं हम कहीं और ट्राई करते हैं फिर, और क्या। लेकिन शुक्र है उनकी समझ में आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो, ये काम खुलेआम करने का है, छुपन छुपाई वाला काम सेट नहीं होता। लेकिन अगर जान से ही जाने का खतरा है तो फिलहाल छुपा दो यार, बाद में हाईलाइट हो जाएगा, बाद में पकड़ा जाओ, इतना मसला नहीं होता। 2-3 बच्चे हो जाए ना फिर पकड़े भी जाओ। मैं इसको छुपन छुपाई को प्रमोट नहीं करता। अगर वक्ती तौर पे छुप के निकाह किया भी है ना, तो 1 हफ्ते बाद उसको, क्योंकि जब छुपन छुपाई होती है ना, तो मर्द फिर बीवी के हुकूक नहीं अदा करता। वो कहता है इसको लटका के रखो, इसलिए मैं इसको कभी भी वो नहीं लेगा। हाँ, वक्त पे तो मैं यही कहता हूं, जब हो रही है उस वक्त नहीं बताओ। जी जी हजरत, जी 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 जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह।
اچھا ماشاء اللہ آپ سے دعا بھی کروائی اور میں نے الحمدللہ 4 شادی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست جذبہ دیکھو. یہاں ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ ابو زیاد صاحب ہیں. اچھا اچھا پتہ ہے کہ وہ میری ساری بیویوں کے بھی والد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو مفتی یوسف صاحب نے بھی ایک دو نکاح پڑھائے. ماشاء اللہ عام کھلے عام میں نے کیے ہیں. زبردست زبردست. یہ ڈنڈا آپ نے اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. کل کے لیے میں نے کبھی کچھ رکھا بھی نہیں. ماشاء اللہ کوئی بینک بیلنس نہیں ہے. ہر دن میرا اللہ اچھا گزارتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. سب سے چھوٹی بیٹی محافظہ ماشاء اللہ ماشاء آپ سے اللہ پوچھ کے میں نے اس مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ فاطمہ الزہرا. ماشاء اللہ زبردست بھائی. اب جوانوں کو تھوڑی 29 میرے بچے ہیں. وہ آپ کو تو مونچھیں ایسے تاؤ دینا چاہیے. وہ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا, اس نے سامنے والے سے پوچھا, اب دیکھیں 29 بچے ہیں ماشاءاللہ, تو بھائی حضرت کی حضرت کو ویڈیو میں, حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 70 سال عمر ہے ماشاءاللہ. آگے گنجائش نہیں ہے. اگر گنجائش ہو تو میں ویٹنگ میں 2-3 بیٹھی ہوں. اچھا, گنجائش نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شادی کی تو ان کے بیٹے نے بھی پہلی کی موجودگی میں کر لی. تو باپ نے رکاوٹ ڈالی, یار تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. اس نے کہا وہ تو بیٹا میری تو گھر والی مر گئی, تیری ماں مر گئی اس لیے کی ہے. تو اس نے کہا ابا وہ میری والی نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ الحمدللہ میری شادیوں میں میرے 2 بیٹے نکاح میں گواہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء شاہ صاحب کو پتہ ہے. ایک بیٹا ہائی کورٹ میں اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست. جی اب تو آپ کے لیے تو یہ چٹکلا ہے بیوی مرنے والا, کہ بیوی کے مرنے کی کوئی امید کرنا کوئی شریف آدمی کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وفا کرتا ہے عزت دار آدمی. تو دوسری شادی کر کے عدل کرنا ضروری ہے, پہلی کو بھولنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 کی اور عدل نہ کیا اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا. خود نبی نے کیسا عدل کیا ہے. تو یہ سب شرطیں عدل کے ساتھ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں, کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں, انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں اچھے ہی ہوں گے, اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا مالدار آدمی کا رشتہ آتا, تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو, ہاں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, بس ایک شرط ہے, حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں. اللہ یہ نہیں کہا فلاں بزرگ نے کیا فرمایا, ابا کی اجازت, ماموں کی اجازت, پھپھو کیا کہے گی, اللہ نے ایسی کوئی شرط. اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی. میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے, اور میرا دل بھی چاہ, یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو, یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا, اس بیس پہ انکار کر دو, وہ کوئی مسئلہ, وہ ٹھیک ہے. لیکن دل بھی چاہ رہا ہے, پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو, ماموں منع کر رہے کہ نہیں کھا, اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا, میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا, تو میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں. اب ابا کو آئے گی غیرت کہ یار تو اب میرے اپنے ماموں کو, میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے, تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا. آپ اگر دوسری نہیں کر رہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے, آپ بیوی کے غم آنکھوں نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کہہ رہے پبلک کیا کہے گی. یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا. او بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی, جو مرضی کہتے رہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے کی الحمدللہ, اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات بتاؤ, جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں
تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں، جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا، وہ 4 کھڑے ہوئے ہیں اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے، تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں اور جو 4 ہے نا جو بچانے والے، ان میں 2 بھاگ گئے، تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا، دوسرے کو مرنے تو وہ اس کی ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا، ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا، لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے، زندہ ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں۔ تو جو ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ان کی ذمہ داری بولو زیادہ۔ میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی، اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے، ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے، ان کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے فَنَرَا أَنَّهُ آثِمٌ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے نسل بڑھے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا، وہ بڑے صوفی قسم کے تھے، عبادت گزار تھے، تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سخت تنبیہ کی، فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی، اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ تو کیسی اولادیں ملی ہیں؟ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، بخاری کے مشہور راویوں میں سے۔ اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا؟ تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے، بلا تکلف جو پوچھنا ہے۔ اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہیں نا یہاں کے؟ کون امام؟ دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے۔ جی اچھا، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات ہے۔ مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے؟ خیال کرتے ہیں امام کا۔ تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو، اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس، کوئی پوچھنا ہو، کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، نہیں ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی، ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی، پھر ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے۔ آج 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی، 2 بیویوں کو تو مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے۔ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی تو سر کون دباتا تھا؟ تو اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا، سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جی، محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکی، احقر تشریف تو لے کر کیا تھا لیکن دامت برکاتوں باہر نکلے نہیں، اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا۔ ہمارا مقصد دیکھیں رسوا کرنا ہرگز نہیں تھا، لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا، اللہ اس کو پنپنے دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتے۔ ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں، اس سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی، اور دوسرا اس کے کسی بات میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے۔ بلکہ میں نے ایک عالم سے کسی کے بارے میں سنا، میں نے کہا وہ فلاں عالم تھے، انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا، بعد میں توبہ کر لی، پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا اتنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی،
ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کے عمل سے, اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لیتے ہیں. تو یہ معمولی جرم تھوڑی ہے. جی جناب. میرا نام طاہر علی ہے. جی جی. میں مولانا مسجد الدین کا سالہ. اچھا ماشاء اللہ. پیمن مسجد کراچی کا. جی 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 پلا بڑا میں پشاور میں ہوں. جی ماشاء اللہ. آپ نے جو پشاور کا جو نقشہ کھینچا اور جو وہ کیے, تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں اردو اسپیکنگ, لیکن میری ساری پیدائش اور میری ایجوکیشن ساری پشاور سے. ہمارے اس میں جو آپ نے یہ بیان کیا 4 شادیوں کا, اس میں ایک چیز ہے یہ اس کو کہ ہم لوگ اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ کہ ہم جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں اس میں ہمارا معاشرہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ وہ کیا جاتا ہے کہ یار جوان باوجود ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچی جوان ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اور آپ باپ جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں دوسری شادی کروں. سعودی عرب میں تو باپ کی شادی, بیٹے کی جس دن شادی ہوتی ہے ابا کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ابا کہتا ہے تو نئی دلہن لا رہا ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں. یہ تو میری توہین ہے. تو میرا باپ ہے کیا؟ وہ کہتا باپ تو میں ہوں. جی سعودیہ میں مکہ پاک میں مدینہ پاک میں نماز بھی تو لوگ کٹھی پڑھتے ہیں نا, ادھر جو یہاں سے آپ نے جی 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 ہاں جی ہاں جی یہ آپ جیسی شخصیات نہیں پاکستان میں کام کرنا ہے. جی جی. تو یہ تو غلط بات ہے کہ بچیاں بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا بھائی, بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی بھی کراؤ, ہاں ان کی شادی سے غافل رہو. نوجوان اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ابا ہماری بھی نہیں کرنے دے رہے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے ابا سے یہ کہا کرو کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی نہ کرنے دیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ یہ کچھ ٹیکنیکل دلائل ہیں, نوٹ کر لیں. ان کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہ بنتے, تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہ روکیں. تو اس میں والدین کی اطاعت لازم بھی نہیں ہے نکاح کے معاملے میں. یہ تو ہے کہ کہاں کرنا ہے, اس میں تو ابا کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن کرنا ہی نہیں ہے. اس میں ابا کو شریعت نے اختیار نہیں دیا. اس میں تو اسلام پہلے ہے, نبی کی ترغیبات پہلے ہیں.